بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو دلوں کے حال اور خیالوں کے راز سے واقف ہے۔ آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں شادی نہیں کروں گی، یہ جواب اعلیٰ نسب، حسین و جمیل، بہت بڑی رئیسہ مکہ خدیجہ بن خولہ، جو تمام قریش میں با اعتبار خاندان، سب سے زیادہ شریف، با اعتبار عزت، سب سے بڑی اور با اعتبار مال و دولت سب سے بڑھ کر تھیں۔ قریش کے اصحاب دولت و ثروت کو دیتے تھے اور ان کی خواہشی رکھتے تھے کہ نکاح کر لیں۔ اگر ہو سکتا تو قوم کے جتنے لوگ تھے سب ان کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ یہ سب درخواست کر چکے تھے اور مال و زر بھی پیش کیے تھے، مگر سب کے لیے ایک ہی جواب تھا، اور اب انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ساری تجارت اور کاروبار پر توجہ دیں گی۔ سیدہ خدیجہ کی ولادت 15 سال قبل عام فی قبیلہ بنو اسد میں ہوئی تھی، جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خولہ بن اسد کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ مکہ میں آ کر انہوں نے اقامت اختیار کی۔ جس گھریلو ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، وہاں شرافت، امانت اور دیانت، راستگوئی، ایفائے عہد اور احساس ذمہ داری کی حکمرانی تھی۔ مال و دولت کی بھی کمی نہ تھی، لہٰذا سیدہ خدیجہ بنت خولہ کے اندر غریب پروری، صدقہ و خیرات، فراخ دلی، حیا اور پاکیزگی جلوہ گر کرنے لگی۔ سیدہ خدیجہ جن صفات عالیہ سے متصف تھیں، ان کی مناسبت سے ان کے والد نے چاہا کہ بیٹی کی شادی ورقہ بن نوفل سے ہو جائے، جو ان کا برادر زاد تھا۔ علاوہ ازیں وہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ شادی کی بات بھی ہوئی، لیکن باوجہ بنسبت طے نہ ہو سکی۔ اس کا خولہ کو دکھ بھی ہوا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس کی نیک سیرت، پاک و طیب بیٹی کے لیے ایسا ہی شوہر ہونا چاہیے جو نیک اور عالم فاضل ہو۔ مگر تقدیر کے آگے بس نہیں چلتا، لہٰذا انہوں نے پھر طاہرہ خدیجہ کے لیے کسی اچھے سے شوہر کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران ان کی نظر ابو ہالہ بن ناصر پر پڑی۔ ان کا اصل نام مالک تھا۔ جب باپ نے دیکھا کہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہے، تو بیٹی طاہرہ خدیجہ کی ان سے شادی کر دی اور دونوں میاں بیوی محبت بھری زندگی بسر کرنے لگے۔ اس دوران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 2 فرزند عطا کیے۔ ماں باپ نے ایک کا نام ہند اور دوسرے کا نام ہالہ رکھا۔ بعض روایات میں وارث بھی آیا ہے۔ ہالہ اس لیے درست ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کے شوہر کا نام مالک تھا، لیکن مشہور ابو ہالہ کے نام سے تھا، جو ان کی کنیت تھی۔ باکیف اب میاں بیوی کی محبت کا ان دونوں بیٹوں کا مرکز تھے۔ ان کی موجودگی میں زندگی اور نکھر گئی تھی، لیکن وقت کے بہتے ہوئے دھارے سے کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا، لہٰذا سیدہ خدیجہ اور ابو ہالہ بھی وقت کے اس دھارے میں بہہ رہے تھے کہ ابو ہالہ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے، اور پھر ایک دن وہ سیدہ طاہرہ خدیجہ کو داغ بیوگی دے کر اس جہان رنگ و بو سے رخصت ہوئے۔ اب سیدہ کی ساری توجہ اور محنت کا مرکز ان کے دونوں بیٹے تھے۔ خولہ بن اسد کو بیٹی کی اس اداس اور ویران زندگی نے پھر پریشان کر دیا۔ ان کی نگاہیں پھر کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگیں جو طاہرہ خدیجہ کا جیون ساتھی بن سکے۔ انہی دنوں ان کی نظر عتیق بن عاص پر جا کر رکی، اور پرکھنے لگے کہ وہ ان کی بیٹی کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی تو شادی کی بات کا آغاز کر دیا گیا۔ پھر سیدہ خدیجہ عتیق کے عقد میں آ گئیں۔ زندگی میں پھر خوشیوں کے پھول مہکنے لگے۔ ان سے ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام ہند رکھا گیا۔ عرب معاشرے میں 2 نام ایسے ملتے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے رکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہند اور دوسرا جویریہ ہے۔ کتب ہمیں بتاتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی کنیت ام ہند تھی۔ وقت گزرتا رہا، جس پر تقدیر کے پہرے تھے وہ تقدیر میں ہو کے رہتا ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ زندگی کے دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ ایک دن عتیق بیمار پڑ گیا۔
بظاہر پریشانی کی کوئی بات نہ تھی، لیکن روز بروز عتیق کی حالت بگڑتی گئی اور پھر ایک دن وہ سیدہ طاہرہ ام ہند کو تنہا چھوڑ کر راہ ملک عدم روانہ ہو گئے۔ زندگی پر پھر جمود طاری ہو گیا۔ بیٹی کی کشت حیات کو ویران دیکھ کر باپ تڑپ اٹھا، لیکن بے بس تھا۔ وہ وقت ہزاروں خوشیاں اور غم اپنے پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور یہ وقت صرف اس وقت رکے گا جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا۔ اب سیدہ کی زندگی کا محور ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے، اور کبھی کبھی ہوا کے جھونکے کی طرح ابو ہالہ کے ساتھ اب عتیق کا بھی خیال آ جایا کرتا تھا۔ خولہ بن اسد ایک بار پھر بیٹی سے متعلق پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ وہ ختیجہ کے لیے خوشیاں تلاش کر کے لاتا تھا، لیکن تقدیر اسے پھر تنہائی اور بے گی کے اندھیرے میں دھکا دیتی تھی۔ لیکن وہ اس چیز سے قطعی ناواقف تھا کہ آنے والے وقت میں اس کی بیٹی کی جھولی ابدی اور ازلی راحتوں، مسرتوں، خوشبوؤں اور محبتوں سے بھر جائے گی، اور وہ ایسا مقام حاصل ہوگا جس سے بڑا کوئی مقام نہیں۔